السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ایک اہم موضوع اور اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محترم دوستوں، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام۔ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگ جائے گی، دنیا کو عزت دینے لگ جائے گی، اپنے دلوں کے اندر دنیا کو بسانے لگ جائے گی، تو اسلام کی ہیبت، اسلام کا تقدس، اسلام کا مقام و مرتبہ، اسلام کی عزت، اسلام کی سربلندی، ساری چیزیں اس کے دل سے نکل جائیں گی، گر جائیں گی، چھین لی جائیں گی۔ یہی کچھ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا کو عزت دی، دنیا کو بلند سمجھا، دنیا کو ہم نے مقدس سمجھا اور دنیا کو ہم نے اپنے دل کے اندر جگہ دی۔ اس کی وجہ سے ہمارے دل سے اسلام کی عزت نکل گئی، اسلام کا احترام، دین کا احترام نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 5 وقت اذان کے لیے مؤذن بلاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں مؤذن نہیں بلکہ اللہ بلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے کام کو موقوف کر کے، روک کر اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں اسلام کا احترام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، آج ہم اسلام کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، بہت ہلکا، لائٹ۔ جہاں بھی اسلام کی اور دین کی بات آتی ہے تو ہماری وہاں کاہلی اور سستی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دین کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اسلام کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ اسلام بہت بڑی چیز ہے، یہ اسلام ایک نجات کا راستہ ہے، یہ اسلام ایک مشعل راہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اسلام وہ ہدایت کا راستہ ہے جس پر چل کر بے شمار لوگوں نے اپنی منزل مقصود پائی ہے۔ یہ اسلام وہ راستہ ہے جس پر صحابہ کرام چلے ہیں، یہ اسلام وہ راستہ ہے جس پر اولیاء عظام چلے ہیں، یہ اسلام وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس اسلام کی بدولت جو عزت دنیا کے اندر پائی ہے، اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ صحابہ کرام دنیا کے اندر وہ جماعت ہے جو انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کا مقام ہے۔ تو صحابہ کو وہ مقام کیسے ملا؟ اس دین کو اختیار کرنے سے ملا۔ جب صحابہ نے دین کو اختیار کیا تو دنیا کی ساری مال دولت، دنیا کا سارا خزانہ ان کے قدموں کے آگے آ کر گر گیا۔ یہ اسلام کی بدولت ہوا ہے، یہ اسلام کو عزت اور تقدس دینے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اسلام کو آگے رکھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں، كنا اذل قوم لقد اعزنا اللہ بالاسلام۔ فرماتے ہیں کہ ہم انتہائی ذلیل تھے، اسلام کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا۔ یہ میں یا آج کا کوئی انسان یا آج کے کوئی عالم دین نہیں کہہ رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بدولت ہمیں وہ عزتیں ملی ہیں جو عزتیں ہمیں اسلام سے پہلے نہیں ملی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا مومنین کو مخاطب کر کے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی تخت و تاج کے مالک رہو گے، تم ہی بادشاہت کے مستحق رہو گے، تم ہی حکومت کے لائق رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، مسلمان تو اب ہم سب مسلمان ہی ہیں، یہ ہمارا مذہبی نام ہے۔ اصل کامیابی ایمان والا بننے میں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ذکر کیا ہے کامیابی کو، وہاں اس سے پہلے اللہ نے ایمان کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ایمان کو ذکر کیا ہے، اسلام کو ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام تو ہمارا نام ہے، اصل کامیابی ایمان کے ہونے اور نہ ہونے پر ہے۔ تو آج ہم اسی اسلام کو اپنے گھروں سے دھکے دے کر نکال رہے ہیں، اسی اسلام کی تعلیمات کو ہم بھول گئے ہیں یا سستی کاہلی کی وجہ سے اس کو نہیں اپنا رہے ہیں، اور ہم ہمارے بچوں کو بھی اس کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں، بہنوں، بیٹیوں کو اور ہمارے بزرگ تو اس تعلیم سے ناآشنا ہے ہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات جو ہے، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگرچہ کہ یہ حدیث علماء کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی درست ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کے لیے اسلامی عقائد کو جاننا، وضو کا طریقہ جاننا، نماز کا طریقہ معلوم کرنا، سیکھنا، روزوں کے طریقے کو سیکھنا، روزے کے مسائل کو، بنیادی مسائل کو سیکھنا، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، حج فرض ہے تو حج کا طریقہ سیکھنا، تجارت ہے، تاجر ہے، بزنس کرتا ہے تو تجارت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا، اسی طرح دیگر مسائل کو سیکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ ہماری دین اور اسلام کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ ساری توجہ ہماری دنیا اور مال اور دولت کی طرف ہے، دنیا کمانے کی طرف ہے۔ اگر دین کی طرف توجہ ہوتی تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے ارادہ کرتے، قدم آگے بڑھاتے۔ ہماری توجہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار قربانیوں کے بعد، صحابہ کرام بے شمار قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا کر گئے ہیں، جو دین ایک مشعل راہ ہے جس پر چلنے والا کامیاب ہے، اسی راستے کو، اسی ہدایت کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی دین آئے گا، دین کی تعلیمات زندہ ہوں گی، اور اس کی بدولت ہم ہمارے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔